اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ پتہ تھا قتل کر کے، کتاب الامارہ چیپٹر میں دیکھیں، اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ پتہ تھا قتل کر کے، کتاب الامارہ چیپٹر میں دیکھیں، جو حضرت عائشہ نے ورڈکٹ دی ہے، ان کی اس کی لاش جو ہے گدھے میں بند کر کے سب کچھ کیا بنو امیہ نے. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، آپ کو پتہ نا، قتل کر کے. کتاب الامارہ چیپٹر میں دیکھیں حضرت عائشہ نے جو ورڈکٹ دی ہے، ان کی لاش جو ہے گدھے میں بند کر کے تو یہ سب کچھ کیا ہے بنو امیہ نے. تو محمد بن ابی بکر وہ قتل میں ڈائریکٹلی انوالو تو نہیں تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ روایتیں موجود ہیں، قتل عثمان والا چیپٹر نکال لیں، یہ عین وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ شامل ضرور تھے. تو اس سے یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ابو بکر کی اولاد تھی، کوئی صبائی پارٹی نہیں تھی. اچھا جی سنیں ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. جب مرزا جی نے کتاب الامارت دیکھنے کے لیے کہا یہ کتاب الامارت ہے، کتاب الامارت میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فضیلت الامام العادل و عقوبۃ الجائر. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 4608. میں پوری روایت پڑھ کے سناؤں گا، پھر آپ کو ایسے روایت دکھا بھی دوں گا، ایک نظر دیکھ لیجیے گا، آپ اپنے طور پہ بھی تحقیق کر لیجیے گا. میں الفاظ مرزا جی کے ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ اور صحیح مسلم میں موجود ہے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ پتہ تھا قتل کر کے، کتاب الامارت چیپٹر میں دیکھیں، جو حضرت عائشہ نے ورڈکٹ دی ہے، ان کی لاش جو ہے گدھے میں بند کر کے سب کچھ کیا ہے بنو امیہ نے. عبد الرحمن بن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے گیا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا میں مصر والوں میں سے ہوں. میں مصر والوں میں سے ہوں. یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے، میں مصر والوں میں سے ہوں. حضرت عائشہ نے پوچھا تمہارا حاکم جہاد میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے؟ میں نے کہا ہمیں اس کی کوئی بات ناگوار نہیں گزری. میں نے کہا ہمیں اس کی کوئی بات بھی ناگوار نہیں گزری. اگر ہمارے کسی شخص کا اونٹ مر جائے تو وہ اس کو اونٹ دے دیتا ہے، کوئی غلام مر جائے تو اس کو غلام دے دیتا ہے، کسی کو خرچ کی ضرورت ہو تو وہ اس کو خرچ دے دیتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا، عربی الفاظ پڑھ رہا ہوں، عربی الفاظ، اما انه لا يمنعون الذي فعل في محمد بن ابی بکر اخیہ ان اخبرک ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت عائشہ نے کہا میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، مجھے اس حدیث کو بیان کرنے سے وہ بات بھی نہیں روک سکتی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گھر کے اندر سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کا جو شخص بھی کسی پر والی اور حاکم ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی کر، اور اگر وہ ان پہ نرمی کرے تو تو بھی ان پر نرمی کر. حضرت عائشہ نے کہا میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے اندر کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ہے جو مرزا جی نے کہا. وہ جو حضرت عائشہ نے ورڈکٹ دی ہے، جو ان کی لاش جو ہے گدھے میں بند کر کے یہ سب کچھ کیا، یہ کہاں ہے بنو امیہ؟ یہ کہاں ہے؟ اور پھر مرزا جی نے روایت پوری کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہی ہیں ممن انت، تو کن میں سے ہے؟ فقلت رجل من اہل مصر یا اہل شام. تیرا یہ ہے مرزا صاحب. پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا؟ یہ کیا ہے مرزا صاحب. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں وہ کہاں ہیں، وہ گدھے میں لاش بن کر دینا اور یہ سب کدھر؟ یہ مرزا جی نے صحیح مسلم کے نام سے کیا کرا؟ مرزا جی نے پتہ ہے صحیح مسلم کے نام، میں آپ کو بتاؤں مرزا جی کے الفاظ میں بتاتا ہوں. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکٹس ایشوز کے اندر مرزا جی نے کہا ہے میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہمارے عقائد میں نظریات کے خلاف ہو. میرا چیلنج ہے کوئی مثال پیش کریں، ایبسولوٹلی کوئی ایگزامپل پیش کریں، ایبسولوٹلی ساتھ جوڑنا پڑے گا لازمی، جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. وہی مرزا جی نے کیا، نام لیا صحیح مسلم کا، نام لیا مرزا جی نے صحیح مسلم کا، لیکن نکالا کیا مرزا جی نے؟ سنو ذرا بات کو، میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آگے بھی کوئی نہ رہے نا، یہ وسوسہ نہ رہ جائے کوئی مرزا جی کا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا یہ صفحہ نمبر 383 تھا 382 تھا.
385 میں 382 کا جو آپ کو اشارہ دے رہا ہوں وہ اس لیے کہ سند یہاں سے شروع ہو رہی ہے. سند کیا ہے؟ ابو مخنف باواسطہ محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری کے ذریعے مدینہ کے ایک شخص سے نقل کرتا ہے. اب یہ سند ہے، سننا ذرا بات کو. صفحہ نمبر 383 سے واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب کنانہ بن بشر مارا گیا. کنانہ بن بشر عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں سے تھا. کنانہ بن بشر مارا گیا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر محمد بن ابی بکر کی جانب بڑھے، لیکن محمد کے ساتھیوں کو کنانہ کے قتل کی خبر ملی تو وہ سب ساتھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چند آدمی باقی رہ گئے. یہ کہاں ہوا ہے؟ یہ مصر میں ہو رہا ہے، جب وہ بحیثیت گورنر حضرت علی نے انہیں بھیجا تھا. جب محمد نے عمر کو سامنے آتا دیکھا تو میدان سے بھاگے اور شہر کی گلیوں میں جان بچانے کے لیے بھاگتے رہے، حتیٰ کہ ایک گلی کے کنارے پر ایک ٹوٹا ہوا مکان نظر آیا، اس میں جا کر چھپ گئے اور عمر بن عاص فسطاط شہر میں داخل ہو گئے. یہاں سے جاگے رہیے گا. معاویہ بن خدیج، معاویہ بن یا معاویہ بن ابی سفیان کون ہے؟ ذہنوں میں رکھنا، ایسی رسیاں پھینک کے مرزا سانپ دکھائے گا کہ بات چھوڑ دو. ذہنوں میں رکھنا ہے اس بات کو. معاویہ بن خدیج نے چاروں طرف محمد کو تلاش کیا، حتیٰ کہ بازار میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا اور ان سے سوال کیا تمہارے سامنے سے کوئی ایسا شخص گزرا ہے جسے تم برا سمجھتی ہو؟ ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا نہیں اللہ کی قسم یہاں سے کوئی شخص نہیں گزرا، مگر ہاں میں اس ویرانے میں اندر گیا تھا تو میں نے اس میں ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا. اس پر ابن خدیج نے کہا پروردگار کعبہ کی قسم یہ وہی شخص ہے. یہ سب لوگ اس کی تلاش میں چلے اور اس ٹوٹے ہوئے مکان میں پہنچے اور وہاں سے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر باہر لے کر آئے. وہ پیاس کی شدت میں تھے اور اس کو پکڑ کر فسطاط کے اندر لے گئے. اچھا اب دیکھیے گا ذرا بات کو. محمد بن ابی بکر نے لوگوں سے کہا مجھے پانی پلا دو، تو معاویہ بن خدیج نے جواب دیا اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ایک قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں تجھے پانی پلاؤں. تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو پانی سے روک دیا تھا، تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی سے روک دیا تھا، اور تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے کی حالت میں جبکہ ان کا خون حرام تھا شہید کیا. اللہ نے انہیں مہر لگا ہوا جو ہے وہ جنت کا یعنی مشروب پلایا. اللہ کی قسم اے محمد بن ابی بکر میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تجھے اللہ کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی پیپ پلائے گا. محمد بن ابی بکر نے جواب دیا اے یہودیہ کے بیٹے تیری یہ آرزو ہرگز پوری نہیں ہوگی، یہ تو اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے دوستوں کو پانی پلائے گا اور اپنے دشمنوں کو پیاسا مارے گا، مثلا تو اور تجھ جیسے اشخاص جو عثمان سے محبت کرتے ہوں. اللہ کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم میں سے ایک کی بھی بات نہ سنتا. معاویہ بن خدیج نے محمد بن ابی بکر سے کہا تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ میں تجھے گدھے کی کھال میں سیوں گا، میں تجھے گدھے کی کھال میں سیوں گا پھر اسے آگ میں جلاؤں گا. محمد بن ابی بکر نے جواب دیا اگر تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو ہمیشہ سے اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جس آگ پر تو مجھے جلائے گا اللہ اسے میرے لیے ٹھنڈی کر دے گا اور اسے سلامتی کا ذریعہ بنائے گا، جیسے کہ اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اور اس آگ کو تجھ پر اور تیرے دوستوں پر اسی طرح دہکا دے گا جس طرح نمرود اور اس کے ساتھیوں پر دہکا دی تھی. اللہ تجھے بھی آگ میں جلائے گا جس کا تو نے ابھی ذکر کیا، اور تیرے امیر معاویہ کو بھی جلائے گا اور اسے بھی آگ میں جلائے گا. عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ اور عمر بن عاص کی طرف بھی اشارہ کیا. تم سب کو آگ میں ڈالا جائے گا، تم ہر وقت بھڑکتی آگ میں رہو گے اور جب تک وہ ہلکی ہوگی اللہ اسے مزید بھڑکائے گا. معاویہ بن خدیج نے کہا میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں. محمد بن ابی بکر نے جواب دیا تیرا عثمان سے کیا تعلق؟ عثمان نے ظلم پر عمل کیا اور قرآن کے حکم کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں. ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی، اشارہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی اور اسے قتل کر دیا. تو اور تجھ جیسے اشخاص جو اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا اور تیرا انجام بھی وہی ہوگا. راوی کہتا ہے کہ معاویہ بن خدیج غصے سے بھر گیا اور اس نے آگے بڑھ کے محمد کو قتل کر دیا، پھر اسے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا. یہ ہے پورا واقعہ. سنیں ذرا بات کو، قطع نظر اس کے، ابھی ہم اس کی سند پہ بات کریں گے، یہ بجائے میں نے دیکھو پہلے سند کی طرف اشارہ دیا تھا. قطع نظر اس کے، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی
تجھ بے غیرت کی. سنو ذرا بات کو, بڑا بے غیرت آدمی ہے مرزا, سے بڑا بے غیرت کوئی ہے. میں آپ کو صحیح بات, ہمیں اللہ ہمیں معاف کرے, کیا کیا ہمیں پڑھنا پڑ رہا ہے یار, ہمارا ضمیر گوارا نہیں کر سکتا, اللہ کی قسم وہ چیزیں ہمیں پڑھنی پڑ رہی ہیں اس بدبخت آدمی کی وجہ سے. پھر کہتے ہیں حق بیان نہیں کرتے. یار اللہ کی قسم ہے, ظلم ہے یار. کیا ہمیں محمد بن ابی بکر کے لیے پڑھنا پڑ رہا ہے, کیا ہمیں عثمان, معاویہ, عمر بن عاص و دیگر حضرات کے لیے پڑھنا پڑ رہا ہے؟ آپ اندازہ کرو کذاب و دجالوں کی روایات. لیکن ذرا لطف کی بات آپ ملاحظہ کریں, مرزا جی آگے کیا کہنے لگے ہیں. مرزا جی آگے کہتے ہیں تو محمد بن ابی بکر قتل عثمان میں نہیں تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے, قتل عثمان والا چیپٹر نکال لیں, یہ عین وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے, یہ شامل ضرور تھے لیکن قتل عثمان میں شریک نہیں تھے. لیکن کیا مرزا جی جس روایت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وہ ثابت نہیں کرتی کہ محمد بن ابی بکر قاتل عثمان ہے, اور ایسا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ فاسق سمجھ رہے ہیں, وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا اپنے منہ سے کریں کہ ہاں میں نے اس کو قتل کیا اور اس سزا میں قتل کیا جو اس نے کیا. تو پھر مرزا جی نے پوری روایت کیوں نہیں پڑھی یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں, مسئلہ یہ ہے, روایت بیان کی ہے ابو مخنف نے باواسطہ محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری, باواسطہ مدینے کا ایک شخص. کون؟ 53واں سوال. مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا آج 53واں سوال ہے. مرزا جی اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کا پورا زور لگائیں اور اس کی صحیح متصل سند لا کے دیں. یہ کون ہے؟ یہ مدینے کا ایک شخص جو یہ بات کر رہا ہے, یہ مجہول الاسم مجہول الحال, یہ کون آدمی ہے کہ جس نے یہ بات بیان کی ہے؟ اور اس سے محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری, اس کے بارے میں تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور اس سے باواسطہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی کذاب دجال جلوہ شیعہ وہ اس روایت کو بیان کر رہا ہے. آپ اندازہ تو کریں کتنے مزے سے مرزا صاحب اس روایت کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو الحمدللہ صحیح مسلم کے اندر تو تھا نہیں, تاریخ طبری میں تھا, اور روایت جھوٹی ہے. اور اللہ کی قسم ایک ایک لفظ ثابت کرتا ہے روایت کے متن کا کہ اس کو محمد بن ابی بکر, معاویہ بن خدیج, یہ سیدنا عثمان وغیرہ صحابہ تابعین کی طرف ان الفاظوں کو منسوب بھی نہیں کیا جا سکتا. کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ وسوسہ دے کے پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ حق بیان نہیں کرتے, تم روایت پوری کیوں نہیں سناتے؟ سنو اور دیکھیں, سنیں گا ذرا بات کو. پھر ذرا معاویہ بن خدیج کا معاملہ بھی سنیں. میں آپ کو بتاؤں ذرا بات, کہاں سے آیا ہے تو؟ کہا اہل مصر میں سے ہوں. ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے, اس کی جلد نمبر 8 ہے, صفحہ نمبر 832 ہے. معاویہ بن خدیج الخولانی المصری. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر مورخین کے قول کے مطابق بلند قدر صحابی ہیں, بلند قدر صحابی ہیں. اور ابن حبان نے ثقہ تابعین میں آپ کا ذکر کیا ہے, اور پہلا قول صحیح ہے, اور پہلا قول صحیح ہے کہ معاویہ بن خدیج کیا ہیں؟ بلند قدر صحابہ. صحابی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے فتح مصر میں شمولیت کی اور آپ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اسکندریہ کی فتح کی بشارت لے کر آئے تھے, اور حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ کے ساتھ بربریوں کی جنگ میں بھی شامل ہوئے, اور اس روز آپ کی ایک آنکھ بھی جاتی رہی تھی, یعنی شہید ہو گئی تھی. اور بلاد مغرب میں بہت سی جنگوں کو آپ کے سپرد کیا گیا, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بلاد مصر میں یعنی آپ فتوحات میں تھے. آپ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرفداروں میں سے تھے, اور آپ نے کلیتاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی. اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پر قبضہ کیا تو آپ نے ان کی عزت کی. پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بعد آپ کو مصر کا نائب مقرر کر دیا گیا. انہوں نے اپنے باپ کے بعد وہاں 2 سال نیابت کی. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو معزول کر کے معاویہ بن خدیج کو امیر مقرر کر دیا, اور آپ ہمیشہ مصر میں رہے, حتیٰ کہ اس سال میں یعنی اسی سال میں جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جس سال کا یہاں پہ ذکر کیا ہے, یعنی سن 52 ہجری, کہ اسی سال میں آپ نے وہیں وفات پائی. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہیں نا تمہارا مصر تمہارا امیر تمہیں کیا حکم دیتا ہے, تو مراد ان کا اشارہ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف نہیں ہے. کس کی طرف ہے؟ معاویہ بن خدیج کی طرف.
اور اللہ کی قسم ہمیں بحث معاویہ بن خدیج کے صحابی یا تابعی ہونے سے اس وقت نہیں ہے، بحث اس بات سے ہے کہ یہ یعنی کہ پہلی چیز تو یہ حضرت عائشہ کا اشارہ بنو امیہ کی طرف نہیں ہے، حضرت عائشہ کا اشارہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف نہیں ہے، حضرت عائشہ کا اشارہ مصر کے گورنر کی طرف ہے، اور مصر کا گورنر تا حیات زندگی کون رہا؟ معاویہ بن خدیج رہے۔ آپ اندازہ کریں معاویہ بن خدیج کو معاویہ بن ابی سفیان بنانے کی ایک ناکام کوشش، ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر سمجھیں ذرا اس بات کو، اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے، ہم جان بوجھ کے بحث نہیں کر رہے ان کی صحابیت سے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے وہ صحابی ہیں، تو پھر اگر وہ محمد بن ابی بکر کو مثال کے طور پہ ان کے اس قتل عثمان میں شرکت کے جرم میں اگر قتل کر دیتے ہیں تو اس صورت میں معاویہ بن ابی خدیج کے اوپر کیا الزام؟ سمجھیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر معاویہ بن خدیج کے اوپر کیا الزام؟ اور میرے بھائی کیا ظلم ہے کہ جس کی صحابیت کی بحث موجود ہو اس کا تو نام تک نہیں لینا، اور محمد بن ابی بکر جو 10 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہوں انہیں زبردستی صحابی بنانے کی کوشش کرنا، کس لیے؟ میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ آگے جا کے مرزا صاحب اب دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو محمد بن ابی بکر قتل میں ڈائریکٹلی انوالو تو نہیں تھے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، قتل عثمان والا چیپٹر نکال لیں، یہ عین وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ شامل ضرور تھے، تو اس سے یہ پتہ تو چل گیا نا کہ حضرت ابو بکر کی اولاد تھی، کوئی سبائی پارٹی نہیں تھی۔ دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکہ کھلا، اندازہ کریں ذرا کیسا دھوکہ دیتا ہے یہ آدمی، کہ بس کسی طرح صحابہ یا صحابہ کی اولاد کو نعوذ باللہ صحابہ کا قاتل ثابت کرو، صحابہ کے خلاف کھڑا دکھاؤ، کسی طرح مرزا جی کے آباء و اجداد کا ذکر نہ آ جائے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں؟ اور الحمدللہ ہم نے اس عنوان سے کہ کیا محمد بن ابی بکر قاتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس حوالے سے ہم نے پوری وضاحت کی ہے کہ الحمدللہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ قاتلین عثمان میں سے نہیں ہیں۔ اچھا جی، تو یہ تو بات ثابت ہو گئی نا کہ وہ سبائی پارٹی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس حوالے سے ویڈیو بنائی ہے، امیر المومنین سید عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کون تھے، اور ہم نے اس کے اندر ثابت کیا ہے کہ وہ سبائی پارٹی ہے، نا مرزا صاحب کے آباء و اجدادی تھے۔